بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ولی دکنی کی غزل اور اس کی غزل کی خصوصیات۔ اس سے پہلے ہم ولی دکنی کے حالات زندگی پر بات کر چکے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ولی کو اردو غزل کا بابا آدم کیوں کہا جاتا ہے، اور اس پر جو لوگوں نے تنقید کی ہے، مختلف نقادوں نے جو اس کے بارے میں کہا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم ولی کی غزل کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ ولی کو جمال دوست شاعر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ولی جمال کو یعنی حسن کو پسند کرتے ہیں، حسن پرست شاعر ہیں اور محبوب کے سراپے کی بات کرتے ہیں۔ ان کے ہاں داخلی کیفیات کے بجائے خارجی کیفیات کا بیان ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آج گل گشتے چمن کا وقت ہے اے نو بہار، آج گل گشتے چمن کا وقت ہے اے نو بہار، بادائے گل رنگ سوں، بادائے گل رنگ سوں، ہر بامے گل لبریز ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نکل اے دل روبا گھر سوں کہ وقت بے حجابی ہے، نکل اے دل روبا گھر سوں کہ وقت بے حجابی ہے، چمن میں چل بہار نسترن ہے، ماہتابی ہے۔ تو محبوب کے ظاہری حسن اور اس کے سراپے کا زیادہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا زندگی اور کائنات کا مشاہدہ اور کائنات کا حسن یعنی مناظر فطرت وغیرہ کے ساتھ بھی ان کا گہرا تعلق ہے۔ گلشن کا ذکر، باغ و بہار کا ذکر ان کی شاعری میں ہمیں عام ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ جاؤں صحن گلشن میں کہ خوش آتا نہیں مجھ کو، نہ جاؤں صحن گلشن میں کہ خوش آتا نہیں مجھ کو، بغیر از ماہ رو ہرگز تماشا ماہتابی کا۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں احساسات حسن بھی اپنے عروج پر ہے، یعنی وہ خوبصورتی کو، حسن کو محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیرا لب دیکھ حیواں یاد آوے، تیرا مکھ دیکھ کناں یاد آوے، تیرے دو نین دیکھوں جب نظر بھر تب مجھے نرگساں یاد آوے، تیرے مکھ کی چمن کو دیکھنے سوں مجھے فردوس رضواں یاد آوے۔ تو یعنی وہ حسن کو، خوبصورتی کو محسوس کرتے ہیں، اور نہ صرف نسوانی حسن بلکہ کائنات کا حسن بھی انہیں مسحور کرتا ہے۔ اسی طرح پھر سراپا نگاری بھی ان کی شاعری میں عام پائی جاتی ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ ان کی شاعری میں سراپا نگاری بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ محبوب کے آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے عارض کا ذکر کرتے ہیں، اس کے گیسوؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ نازنی ادا میں اعجاز ہے سراپا، خوبی میں گل رخاں سوں ممتاز ہے سراپا، اے ولی دل کو آب کرتی ہے نگہ چشم سرمگی کی ادا۔ ولی کا جو تصور محبوب ہے وہ بھی ایک اس کا اپنا تصور کردہ محبوب ہے، یعنی ایک آئیڈیل محبوب ہے، جبکہ وہ کوئی گوشت پوست کا انسان نہیں، بلکہ ان کا ایک تخیلاتی اور آئیڈیل محبوب ہے، جس کو وہ بیان کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ کہتے ہیں کہ عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رخ سوں، عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رخ سوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ۔ اس کے علاوہ
ولی دکنی چونکہ انہوں نے ریختہ جو تھا اور خاص طور پہ دکنی زبان، اس میں سعد اللہ گلشن کے مشورے پر فارسی کو اس میں ملایا، اس کی آمیزش کی، اور وہ مضامین جو فارسی میں بیان کیے جاتے تھے ان کو اردو زبان میں بیان کرنا شروع کیا۔ لہٰذا ان کی جو تشبیہات اور استعارات ہیں وہ بھی زیادہ تر فارسی زبان سے مستعار انہوں نے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوکل یعنی یہاں کی جو تشبیہات اور استعارات ہیں ان کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ تیری یہ زلف ہے شام غریباں، جبیں تیری مجھے صبح وطن ہے۔ اب اس میں زلف کو شام غریباں کے ساتھ اور جبیں کو صبح وطن کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ صبح وطن خاص طور پر بہت ہی نادر تشبیہ ہے کہ وطن میں، اپنے ملک میں، اپنے وطن میں جو صبح سویرے اٹھ کر انسان کو ایک اپنائیت اور اس کا احساس ہوتا ہے، خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے، وہ پردیس میں چونکہ نہیں ہوتا، لہٰذا شاعر نے اس کو صبح وطن کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ولی کے ہاں سوز و گداز اور تصوف یعنی داخلی کیفیات جو ہیں ان کا تذکرہ بھی ہمیں کہیں کہیں ملتا ہے، اور غزل عام طور پہ چونکہ محبت اور واردات عشق اور واردات قلب کی داستان ہوتی ہے، لہٰذا ان کی شاعری میں اس کے سوز و گداز اور تصوف کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی تجھ ہجر میں اے دل ربا تنہا نہیں، مونس و دمساز میری آہ ہے فریاد ہے۔ ایک گھڑی تجھ ہجر میں اے دل ربا تنہا نہیں، مونس و دمساز میری آہ ہے فریاد ہے۔ ولی کی زبان بڑی شگفتہ اور ان کا آہنگ بڑا خوبصورت ہے، سادہ اور سلیس زبان ملتی ہے۔ بہت سے ان کے اشعار ایسے ہیں جو زبان زدے عام ہوئے، جیسے کہ قائم چاند پوری نے کہا کہ ان کے ریختوں کو لوگ دلی کی گلیوں میں گنگناتے پھرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مت غصے کے شعلے سوں جلتے کو جلاتی جا، ٹک مہر کے پانی سوں یہ آگ بجھاتی جا۔ تجھ گھر کی طرف سندر آتا ہے ولی دائم، تجھ گھر کی طرف سندر آتا ہے ولی دائم، مشتاق درس کا ہے ٹک درس دکھاتی جا۔ اسی طرح انہوں نے چھوٹی اور لمبی بحروں کا خوبصورت استعمال کیا۔ چھوٹی بحروں میں خاص طور پہ غنائیت، نغمگی اور روانی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا چھوٹی بحروں میں انہوں نے خاص طور پر کمال دکھایا۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کے ہاں تصوف کا رجحان بھی ملتا ہے، اور تصوف کے ساتھ ساتھ داخلیت اور قلبی واردات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تصوف کے حوالے سے ان کے ہاں وحدت الوجود کے چند اشعار ان کی شاعری میں ہمیں بطور نمونہ ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک ہی شعر پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ طالب عشق ہوا صورت انسان میں آ، یعنی اللہ تعالیٰ صورت انسان میں آ کر عشق کا طالب ہوا، اور یہ یعنی تصوف کا اس طرح سے رجحان ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ میں ولی دکنی کی غزل کے حوالے سے یعنی چند ایک چیزیں یہی عام تھیں جو عام طور پہ پیپر میں آ جاتی ہیں، اور پوچھا جا سکتا ہے کہ ولی کو محبت کا شاعر کہا جاتا ہے، سراپا نگاری کا شاعر کہا جاتا ہے، ولی کو جمال دوست شاعر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا مجموعی جائزہ لیں
تو اس سلسلے میں رام بابو سکسینہ کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ اس کو ذرا توجہ سے دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ جب ولی کا نیر اقبال چمکا تو چھوٹے چھوٹے تارے جو افق شاعری پر اس وقت ضیاء فگن تھے سب مان پڑ گئے۔ ولی کو ریختہ کا موجد گویا اردو کا چوسر خیال کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں اردو شاعری کا سنگ بنیاد باقاعدہ طور پر رکھا گیا۔ اسی طرح حامد افسر قادری کہتے ہیں، یوں تو ولی دکنی اردو شاعر کہلاتے ہیں، لیکن ان کے کلام کا بہت سا حصہ اس زبان میں ہے جو فصیح مانی جاتی ہے اور ہمارے روزمرہ کی زبان میں داخل ہے۔ گویا ولی نے اپنے زمانے سے 250 برس بعد کی زبان کا صحیح اندازہ کر لیا۔ ولی حقیقی شاعر تھے، انہوں نے غزل گوئی کا حق ادا کر دیا۔ اور اسی طرح سید عبداللہ کہتے ہیں، حق یہ ہے کہ معاملات اور حکیمانہ گہرائی اور دردمندی اور سوز و گداز کی کمی کے باوجود ولی کا کلام بڑا خوش رنگ اور خوشگوار ہے۔ بہار آفریں الفاظ، خوش صورت تراکیب، گل و گلگشت کی تکرار، حسن کے ترانے اور نغمے، مناسب بحروں کا انتخاب اور اسالیب فارسی سے گہری واقفیت اور ان سے استفادہ، ان سب باتوں نے ولی کو ایک بڑا رنگین شاعر بنا دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔